بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ سورہ مبارکہ جب پڑھتے ہیں تو یہ ایمان یقین مزید بڑھ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ انہیں صنف نازک خواتین ان کا کتنا خیال ہے اور مولا رب مولا کریم کی ان پر کتنی نظر عنایت ہے. غیروں کو چھوڑو، باہر والوں کو چھوڑو، ان گھروں میں پیدا ہونے والے کہ جن کے باپ دادا 5 وقت کے نمازی تھے، وہ پیدا ہونے والے کہ جیسے ہی پیدا ہوئے کانوں میں آذان دی گئی، تکبیر کہی گئی، اچھا سا صحابہ کا انبیاء کا نام چن کے رکھا گیا. جب خواتین کی بات آئی تو کہنے لگے کہ خاتون کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح دور جدید کا تقاضا ہے. اب پرانی باتیں چھوڑ دو، عورتیں جو ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اگر انہیں اسی طرح کیا جیسے یہ مولوی کہتے ہیں تو ہمارا آدھا معاشرہ بیکار ہو جائے گا. میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے وقت بہت تھوڑا ہے، لیکن آپ کے سامنے میری کوئی بات نہیں، صرف آیات ہوں. کیوں کہ میری بات غلط بھی ہو سکتی، میری بات میں شک و شبہ بھی ہے، میری بات میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے انسان، لیکن مولا کریم ان کی بات میں غلطی کی غیر وہ بھی ممکن ہے. کہ قرآن کریم یہ ساری صورت بڑے احکامات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں جو نمایاں چیز ہے خواتین کو باوقار عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اس صورت میں بتایا. سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب کچھ 21ویں پارے میں اور کچھ 22ویں پارے میں کہ اے خواتین، اے خواتین، اے بیٹیوں، اے ماؤں، اے بہنوں، یہ چیزیں اختیار کرو تاکہ تمہارے وقار میں اضافہ ہو، تمہاری زندگی آسانی والی گزرے. وہ خلجات، وہ وساوس، وہ پریشانیاں جو دل و دماغ کو کھا جاتی ہیں ان سے پاک صاف ہو کر زندگی گزارو. اور اس مقام پر اللہ رب العالمین نے توجہ ذرا میری طرف کی، مولا کریم نے اس سورہ میں بار بار امہات المؤمنین کو خطاب کیا ہے. کنہیں بولیے؟ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں انہیں مخاطب کیا، اور اس دور کی جو انصار اور مہاجر عورتیں تھیں انہیں مخاطب کیا ہے. اب آگے بات سننے سے پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ جو عورتیں تھیں انہوں نے کوئی کارنامے انجام دیے کہ نہیں دیے؟ بات کو ذرا میرے ساتھ سمجھنا. یہ جتنی عورتیں تھیں اس دور کی وہ عظیم عورتوں کی فہرست میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ اگر وہ نہیں آتی ہیں تو
پیدا ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ جو کچھ اس کتاب حکیم میں آیا انہوں نے عمل کیا کہ نہ کیا؟ تو ان کا نام آج تک زندہ ہے کہ نہیں؟ باقی ساری باتیں چھوڑو، عام طور پر کہتے ہیں عورتوں کو تعلیم دلاؤ، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کیسے دلاؤ؟ اس میں ہم نے اسلام کی بات نہیں ماننی، اپنی مرضی کرنی۔ بیٹی مسلمان کی اس حالت میں یونیورسٹی، کالج، انسٹیٹیوشن میں جاتی ہے، لگتی نہیں ہے کہ اس کا باپ 5 وقت کا نمازی، رات کا تہجد گزار ہے، یا اس کا دادا وہ ہے جو پچھلے پہر اٹھ کر رب کے سامنے آہوزاری کیا کرتا تھا، یہ اس گھرانے کی بیٹی ہے، یقین نہیں آتا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں کٹھ ملا، پرانے دور کے بیڑا غرق، یہ کہتے ہیں عورتیں آگے نہ بڑھے۔ تیری بیٹی عائشہ سے آگے بڑھ جائے گی، تیری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھ جائے گی، تیری بیٹی مہاجرات اور انصاریات جو غزوات میں اس طرح جہاد کرتی، لڑتی تھی کہ آج کے مرد ایک نہیں ہزاروں مرد ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ صرف اتنی بات سمجھ لو، جب وہ عمل کر کے اتنے بلند مقام پر پہنچ گئی ہے تو آج ہم اپنی عورتوں کو معاف کرنا، لفظ سخت ہے لیکن یہ حقیقت ہے، پوریاں لباس پہنا کر ہم عورتوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور میری مائیں، میری بہنیں، قابل احترام خواتین ناراض نہ ہوں، رب گواہ ہے، صرف مقصد یہ ہے میری آپ کی، ہمارے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے، اور جب اصلاح ہوگی تو پھر ہمیں انشاءاللہ وہ کچھ ملے گا جو امہات المومنین کو ملا، جو انصاریات اور مہاجرات صحابیات کو ملا۔ پردہ، پردے کا نام سنتے ہی بعض لوگوں کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے کہ لو شروع ہو گئے۔ آؤ، اگر میری بات یا کسی اور کی بات شوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کی بات سنو، اگر بلڈ پریشر شوٹ کر جائے تو پھر وہ مسلمان پھر ہے مسلمان، خود ہی فیصلہ کر لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین آداب بتلا رہے ہیں۔ پہلا ادب، یا اس صورت میں جو بہت سی باتیں ہیں ان میں سے جو میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ امہات المؤمنین، نبی کی بیویاں ہماری مائیں، اور ان کے ساتھ کسی کی شادی ہو سکتی ہے، جو شادی کرنے کا ارادہ کرے اللہ رب العالمین نے اسے عذاب عظیم کی وعید سنائی، سوچنا بھی نہیں، مائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے میرے نبی کی بیویوں، اگرچہ تم ساری امت کی مائیں، اور اس دور میں جو صحابہ تھے ان کے متعلق کوئی شک و شبہ ہے؟ ان کے دل پاکیزہ تھے کہ نہیں؟ ان کے دل، ان کے ظاہر، ان کے باطن قربان جائیں، ساری دنیا مل جائے، ایک اس جیسا نہیں بن سکتا ہے۔ بعد میں آنے والا فرمایا، اے نبی کی بیویوں، جب کسی سے بات کرو تو لوچدار انداز میں بات نہ کرو، لوچدار انداز میں بات نہ کرو۔ عربی میں اس کو بولتے ہیں مجوعہ، لٹک لٹک کے۔ اور آج ہمارے اداروں میں، گھروں میں ماڈرنزم کے نام پر خواتین کو سکھلایا ہی یہ جاتا ہے کہ بات اس طرح کرنی ہے، سخت بات نہیں کرنی، پتھر نہیں مارنا۔ فرمایا لہک لہک کر، لٹک لٹک کر اس طرح بات نہ کرو۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کا دل بیمار ہے وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دے۔ یہ کون کہتا ہے؟ بولو میرے بھائیوں، بولو تو صحیح، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، میں مجبور نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کن کو؟ امہات المؤمنین کو۔ اور ان کے سامنے جو آتے تھے، کون آتے تھے؟ ان سے پوچھنے، سوال کرنے، استفادہ کرنے۔ ابو ہریرہ آتے تھے، عبداللہ ابن عمر آتے تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص آتے تھے، ابی ابن
کعب آتے تھے، عبد الرحمن ابن عوف آتے تھے، سعید ابن زید آتے تھے، طلحہ آتے تھے، ابو عبیدہ آتے تھے. وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ایک آدمی کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں بات وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب بات کرو تو سیدھی کرو. بات کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بات کرنے سے یہ نہیں کہ پیک کر کے گھر میں رکھ دو جو لوگ تصور پیش کرتے ہیں، لیکن آداب ہے ان کا خیال تو رکھو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات سیدھی کرو، یعنی اس لہجے میں کرو، اس انداز میں کرو، اس اسلوب میں کرو، اس اسٹائل میں کرو کہ سننے والے کے دل میں کوئی شیطان راستہ پیدا نہ کر سکے. تو قابل احترام خواتین، گزارش اس اللہ رب العالمین کے ارشاد کی روشنی میں گفتگو جب کریں تو اپنی آوازوں کو اس طرح رکھیں کہ سننے والا اس کے دل میں شیطان جگہ نہ ہو. اسی طرح اسی صورت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پردہ، اس کے متعلق لوگ بڑی لمبی بحث کرتے ہیں، بڑی فلسفیانہ مشغفیاں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. آؤ صرف یہ ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو سن لیجئے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور پھر جی چاہے اس پر عمل کیجئے، جی چاہے نہ کیجئے. قرآن وہ بھی باقی ہے، قرآن کا نازل کرنے والا وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور عمل کرنے والوں کے لیے اجر بے شمار ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور آیت کا نمبر ہے 53 سورۃ الاحزاب، آیت کا نمبر ہے 53 اور سورۃ الاحزاب 12-22. مولا کریم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو، یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے. جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو کیسے طلب کرو، کیسے طلب کرو. اب ہماری قابل احترام خواتین، نمازی، روزہ دار، زکوٰۃ ادا کرنے والی، حج عمرہ کرنے والی، انہوں نے جب باہر جانا ہوتا ہے تو ایسا بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں کہ خاوند بیچارے اکثر اس بناؤ سنگار سے محروم رہتے ہیں. بڑے خاوند اس بات سے ناراض ہوتے ہیں. جب ہم گھر آؤ تو کپڑے وہی کام والے، لہسن کی بدبو آ رہی ہے، سالن کی بدبو آ رہی ہے، کپڑے نہیں بدلے، کیا کروں. بچے وقت سانس ہی نہیں لینے دیتے، لیکن جب باہر نکلیں تو پھر ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو بازار سے خریدی ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی چیز طلب کرے، یعنی تم جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو کیسے کرو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. اب لاؤ جتنی دلیلیں پردے کے خلاف لاتے ہو، جتنی باتیں کرتے ہو کہ ایسے ہے ویسے ہے ایسے، یہ امہات المؤمنین ہیں، ان سے شادی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ جب کوئی چیز طلب کرنے آؤ، اے امہات المؤمنین جب کوئی چیز دینے لگو تو پردہ درمیان میں ہو. کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. جب ایسا کرو گی تو آپ کے دل وہ انتہائی پاکیزہ رہیں گے، اور جن کو دے رہے ہو ان کے دلوں میں بھی کوئی ایسی بات. اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتا پردے کے لیے اور کوئی زور لگانے کی ضرورت ہے. امہات المؤمنین، امہات المؤمنین وہ کہ جن کی زندگی میں اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دے دی کہ وہ جنت میں پیغمبر کی بیویاں ہوں گی، انہوں نے جنت میں جانا ہے، ان کے لیے حکم ہے. تو میں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور سابقہ زندگی میں ہم جو
فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ